جی ہاں، میں ہوں مظفر بھٹی اور اس وقت موجود ہوں راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 6 میں۔ آج وارڈ نمبر 6 ممبر برائے راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ آج پولنگ ڈے ہے اور پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں ابھی ہم جس کیمپ پر موجود ہیں یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ ہے، اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کا کام آنے والے ووٹرز کی معاونت کرنا، ان کے لیے پرچی بنانا، ان کا ووٹ نمبر چیک کرنا اور ان کو گائیڈ کرنا اور ان کو بتانا کہ پولنگ اسٹیشن یہاں سے کس طرف ہے، کتنی دور ہے، اور وہاں پر بلکہ یہاں تک کہ اس ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک لے کر کے جانا بھی۔ جہاں پر میں موجود ہوں اس سے قریب ترین جو ہے وہ ساتھ 2 پولنگ اسٹیشن ہے، ایک مردوں کے لیے ہے جبکہ دوسرا خواتین کے لیے ہے۔ جی ہاں، خواتین کے لیے 2 پولنگ اسٹیشن ہیں۔ اب یہاں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ ہیں پروین خان صاحبہ، جو کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے ممبر برائے راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ، اس کے لیے آپ کی جو کاوش تھی، آپ کی جو محنت تھی، اور اس کے مطابق جو شام کو رزلٹ آئے گا وہ کیسا آئے گا، اور پلس یہ بھی جانیں گے کہ 8 فروری 2024 کو جو جنرل الیکشن ہوئے تھے جس میں صوبائی اسمبلی کا بھی تھا اور اس میں قومی اسمبلی میں تھا، اس وقت کے آج میں کتنا فرق ہے، بالخصوص ہے جو حالات تھے، خوف کی فضا تھی، آج کی کیا وہی ہے یا کہ فرق ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ایز اے کوآرڈینیٹر جو ہے نا کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے میرا سوال تو یہ ہے کہ جو 8 فروری 2024 کو پولنگ ڈے تھا یا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مشکلات درپیش تھی، کیا وہ آج بھی ہیں یا کمی واقع ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جی کہ اس وقت پورے پاکستان کے سوشل میڈیا کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ناانصافی، ظلم اور بربریت، فسطائیت ہو رہی ہے، وہ تو ایز اٹ از ہے، وہ تو جب تک خان صاحب ہمارے اندر ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہوتی رہے گی۔ تو ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم نے کبھی میدان نہیں چھوڑا، نہ ہمارا لیڈر باہر چھوڑ کے بھاگا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے کوئی بھی حالات ہو، ہم نے ہر حال میں ہم نے سامنا کرنا ہے، کیونکہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی مجھے جو میرے پاس معلومات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ووٹ جو ہے نا، جو ووٹرز کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جی بالکل، نیشنل اسمبلی کا اور بڑا ہوتا ہے، تو وارڈ اس سے تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ تو اب وارڈ 6 کا ووٹر جو ہے، جو 6 میں ہونا چاہیے تھا، وہ وارڈ 7 یا 8 میں ہے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کو ووٹر کے لیے، یعنی کہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں، آپ کا کینڈیڈیٹس ہوا یا دیگر کا؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ وارڈ کا الیکشن ہے، اور لیکن اس میں نا انہوں نے جو اس بار لسٹوں میں گڑبڑ کی ہے، وہ واقعی انہوں نے ان لوگوں کے نام کیے کہ جو ان کو پتہ تھا کہ جینوئن پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں۔ انہوں نے گھر کے اگر 4 لوگ ہیں یا 6 لوگ ہیں، 2 لوگوں کا ووٹ اسی وارڈ میں رہنے دیا، 2 کا کر دیا، کسی کو 7 میں کر دیا، کسی کو 8 میں کر دیا نا۔ یہ انہوں نے یہ ہرڈنز ڈالی ہیں اس میں نا، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا، جو عمران کا ویل وشر ہے، جو نظریے کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے لیے، اور عمران خان کا تو ویژن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے لیے ہے، تو وہ تو ووٹر کہیں بھی نہیں جاتا، اس نے تو ووٹ پول کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بس یہ تھوڑی پرابلم ہمارے لیے آ رہی ہے۔ اچھا اس میں میڈم بتائیے گا کہ آپ کے کوئی آن دی ریکارڈ ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ کوئی ایک فیملی، کوئی ایک گھرانہ جس کا ووٹ جو ہے نا وہ تقسیم ہوا ہو، اور وہ جو 8 فروری کے الیکشن میں اس نے ووٹ جو ڈالا ہے اس کا ووٹ وارڈ نمبر 6 میں تھا، اب وہ کسی اور وارڈ میں ہے؟ جی بالکل، تھوڑی دیر پہلے ایک پٹھان فیملی ہے، میرے بھائی وہ آئے تھے، ان کی فیملی گاڑی میں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ میں خود ایک پشتو اسپیکر ہوں، پشتو جانتی ہوں۔ ان سے میری ڈیٹیل سے بات ہوئی کہ انہوں نے کہا جی ابھی جو جنرل الیکشن ہوئے تھے ہم نے ووٹ یہیں پول کیا تھا، اسی وارڈ میں نا، یہیں پہ، تو اب ہمارا وہ چیک کرواتے ہوئے کہیں پیچھے سے آئے ہیں انہوں نے، لیکن اب ان کا نا غازی آباد میں ڈالا گیا ووٹ، اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے پوری کی پوری فیملی کا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر ہم نے نکالا ایپ سے ان کو، تو وہ غازی آباد کا آ رہا تھا۔ اچھا
ظاہر ہے کہ جو میں نے بھی دیکھا, آپ نے دیکھا, ہم اوور آل پورے پاکستان نے دیکھا کہ جو جنرل الیکشن تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو رکاوٹیں تھی, جو خوف تھا, ہاں جی, اس میں آج کے اس الیکشن میں, ضمنی الیکشن میں, ایک وارڈ کے الیکشن میں وہ چیز کہیں نظر نہیں آ رہی. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تھک گئے, ہم تھکے نہیں ہیں. یہ ظلم کر کر کے تھک گئے ہیں, ہم نہیں تھکتے, ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو الیکشنز ہیں نا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ محلے لیول تک ہوتے ہیں, وارڈ لیول تک ہوتا ہے. اس میں انہوں نے کیا کرنا زیادہ سے زیادہ, اب انہوں نے پتہ کیا کرنا ہے, انہوں نے اندر ڈبے بدلنے میں, پہلے سے آپ کو یہ انفارمیشن دے رہی ہوں, گڑبڑ تو کرنی ہے انہوں نے, لیکن ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ کے اس پہ چلتے ہیں, اعتقاد پہ, یقین پہ, کہ جیت انشاءاللہ حق اور سچ کی ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ کہتے جیسے رعایا ویسے حکمران, تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ صوبائی اور قومی میں تو فارم 45 اور 47 کا تذکرہ ہے, تو کیا یہ جو وارڈ کی سطح پہ ہے اس میں وہی 45-47 ہی کام کرے گا یا کوئی اور اسپیشل فارم ہوتا ہے؟ میں تبھی ہنس رہی ہوں, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں فارم 45 اور 47 کا نہیں ہوگا, یہ یہاں ڈبے بدلیں گے, یہاں ڈبوں میں گڑبڑ ہوگی اندر, یہ بس ہے اس دفعہ تبدیلی. تو بات تو وہی بے ایمانی کی آ گئی نا, بات تو پھر وہی آ گئی نا انصافی کی, اور چوروں کی جو بات ہوتی, چور کر کیا سکتا ہے, اور چور تو وہ کہتے ہیں نا, چور چوری سے نہ جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. ہیرا پھیری انہوں نے کرنی ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے. جی ہاں, یہ تھی پروین خان صاحبہ, کوآرڈینیٹر پاکستان تحریک انصاف ہے. انہوں نے کہا کہ فارم 45 یا 47 اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اب تو وقت ہے کہ یہ چونکہ ایک محلے لیول کا ہے, وارڈ لیول کا الیکشن ہے, تو اس میں زیادہ جو کوشش کی جائے گی یا آثار نظر آ رہے ہیں, اور جو حتمی ان کی کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ڈبے بدلے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈبے بدلنے میں یا جب بدلے جائیں گے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کس حد تک اس میں ان کے بدلنے سے روکنے کے لیے کامیاب ہوتی ہے, اور اس رزلٹ کا کس حد تک وہ قبول کرتی ہے, کون اس کا کامیاب ہوتا ہے. گو کہ یہ تقریباً 8 سے 9 ماہ تک کے لیے ممبر برائے راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کا یہ الیکشن ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ شام کو رزلٹ کیا آتا ہے. مظفر بھٹی, مان ٹی وی, وارڈ نمبر 6, راولپنڈی.